آپ علیہ السلام کے پاس جب اسلام پھیلنے لگا تھا تو وفود آتے تھے، گروہ آتے تھے گروپ بنا کر کے، اور آپ علیہ السلام وہاں پر قبیلے قوم کا ایک سردار متعین فرما دیتے تھے کہ اس قوم کو یہ لیڈ کرے گا، اس کا لیڈر یہ، تو ایک سربراہ بنا دیتے ہیں ان کے اوپر۔ تو اسی طرح ایک وفود آیا تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نہ تو کوئی فیصلہ کیا، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی مشورہ کیا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی رائے پیش کی کہ فلاں آدمی کو اس قبیلے کا امیر بنایا جائے، اور ہم حضرت عمر کہہ رہے کہ فلاں آدمی کو اس کا بنایا جائے، اور اس طرح بحث تھوڑی سی اونچی آواز میں ہونے لگی، اور آپ علیہ السلام وہیں پہ موجود۔ اللہ تعالیٰ نے ادب نازل فرما دیا، ادب کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھا کرو۔ کہ جب آپ علیہ السلام تمہارے اندر موجود ہے اور تم کو پتا ہے کہ آپ علیہ السلام تم سب کے اندر سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی تمہاری اتنی ہمت کیسے ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام موجود ہے اور آپ اتنی اونچی آواز سے بات کر رہے ہو؟ تو یہ بالکل ادب کے خلاف ہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔ اس طرح کی یہ آیت نازل ہوئی کہ پھر آگے دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہ نبی کا مرتبہ تم سے بڑا ہے، نبی تم کو سکھانے والا ہے، تو اس کی آواز سے تمہاری آواز سے بلند ہو جائے گی، تو پھر جو نبی کہے گا وہ کہاں سے سن پاؤ گے تم؟ تو نبی کا ادب یہ ہے کہ جب وہ بولے تو سامنے والے کی آواز پست ہو، بات بھی کر رہا ہو تو آواز پست ہو، اور تم اس طرح نبی سے بات نہ کرا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو۔ یار دوستوں میں جس طرح زور زور سے باتیں ہوتی ہے، ادب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اس طرح نبی سے بات مت کیا کرو تم۔ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ تم نے اتنی ساری جو نمازیں پڑھی تھی وہ خالی صرف تیز آواز میں بات کرنے کے اوپر چلی گئی۔ تو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ کوئی بھی انبیاء تو ہر وقت موجود نہیں رہیں گے، انبیاء کے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث کون ہے؟ علماء۔ کہ جب پتہ ہے اپنے اندر کہ مجلس کے اندر علماء موجود ہے، کوئی عالم موجود ہے، اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ چھڑ گیا، اب باوجود اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جاوے کہ سب اپنی اپنی رائے ٹھوسنے میں کہ نہیں میں کیا جو صحیح ہوں، کہ میں وہاں سن کے آیا ہوں، کہ نہیں میں وہاں پہ سن کے آیا ہوں، اس طرح کی باتیں یہ آج بھی اپنے اوپر یہی لاگو ہوگی کہ نبی تو ہر وقت موجود نہیں ہے، تو نبی کا وارث تمہارے اندر موجود ہے، تو وہاں پر تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو یہ ہو سکتا ہے سارے اعمال تمہارے ختم ہو جاوے، حبط ہو جاوے۔ تو یہاں پر ادب بتایا کہ اپنی آواز کو نیچے کرو، اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاوے کہ اپن کوئی کام میں جیتے ہوئے اپنی کوئی ضد ہے کہ نہیں یہاں نہیں جاؤ۔ اب کوئی بندہ آیا سامنے، بھلے ہی وہ جاہل ہے لیکن اس نے کوئی حدیث سن رکھی ہے اور اس نے حدیث سنا دی کہ آپ علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، اب بھلے یہ حدیث 6 گنے تھے، آپ کوئی آپ سامنے پوچھ لو، لیکن وہ حدیث سنے جو حدیث سنا دیا اور وہ تیری ضد کے خلاف ہے، تو اب تیرے کو چاہیے کہ تیری ضد چھوڑ دے، تو کہ جب آپ علیہ السلام حکم آ گیا تب تیری ضد کا کیا اوقات رہے گی وہاں پہ؟ تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ اپنی کوئی ضد ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث سنا دے کہ نہیں آپ علیہ السلام یہاں فرمائے جا، تو پھر کہہ دو چل آپ علیہ السلام فرمایا چلو ہٹا چل اب یہاں نہیں ہو لو، آپ علیہ السلام فرما دیا تو کہیں جا حدیث کا کہیں کرا، قرآن کا کہیں کرا، یہ ایمان والے کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے قبول کر لیا۔ پھر آپ صحابہ کی تعریف بھی کی کہ جب آیت نازل ہوئی کہ آوازوں کو نیچے کرو، تو حضرت عمر تو اتنے دھیرے بولتے تھے کہ بولنا بند کر دیا تھا تھوڑے دن، تو پھر آپ علیہ السلام کہنا پڑا کہ حضرت عمر کہ یہ اتنی بھی وہ نہیں کرنے کا، صرف ادب کا